وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 6. آج کا موضوع، کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس چیز سے غلافوں میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. سو آپ اپنا عمل کرتے رہیے، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں تمہاری طرح، یوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، فاستقیموا الیہ پس کمر کس لو اس کی طرف، واستغفروہ اور اس سے معافی مانگو، استغفار. وویل للمشرکین اور تباہی ہے مشرکوں کے لیے. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں تھوڑا سا ہم نے اس آیت کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اس میں بہت گہرے مضامین ہیں اور انسانیت کی نجات کا طریقہ کار ہے، اور اس کا مقصد ہے، انسانیت کا مقصد ہے اور اس کا طریقہ کار ہے. تو یہ اس کے بنیادی مضامین ہیں. اس میں مباحث جو ہے وہ یہ ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور میری طرف. اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، کسی نے اگر نہیں سنا ہو تو وہ سن لے. پیغام کیا ہے؟ یعنی انسان ہوں میں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں اور تمہاری مقصد حیات میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا ایک میسج تمہیں دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لو. اس پہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی. فاستقیموا الیہ، اب کرنا کیا ہے؟ مقصود اللہ ہے، طریقہ کار اللہ کی بندگی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اٹھ کھڑے ہونا ہے. دیکھیں، فاستقیموا کا میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک کام مطلب پڑا ہوا ہے، کرنے کا ہے. آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے، کوئی بھی کام ہے. مثال کے طور پہ کوئی ہنڈیا پکانی ہے، مہمان آنے والے ہیں
اور مثال کے طور پہ رات کا ڈنر ہے، اب مغرب ہو گئی ہے، سامان سب کچھ تیار ہے، پڑا ہوا ہے، اور آپ جو ہے سستی کا شکار ہیں، آپ کو مثال کے طور پہ آپ گھر والی ہیں، تو شوہر آپ کو کہتا ہے بھائی کھڑی ہو جاؤ، تیاری کرو، وہ مہمان آنے والے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ کی ایک فلائٹ ہے، تیار ہے، اور یعنی 10 بجے آپ نے رات کے 10 بجے پہنچنا ہے آپ نے ایئرپورٹ، 3 گھنٹے بعد فلائٹ ہے آپ کی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور اب بج رہے ہیں آپ کے یعنی ایئرپورٹ اور آپ کے گھر کے درمیان راستہ جو ہے مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کا ہے، 10 بجے پہنچنا ہے، 6 بج جاتے ہیں، 7 بج جاتے ہیں، پھر آپ یعنی گھر والی جو ہے اپنے میاں کو کہتی ہے کہ بھئی اٹھو، جانا نہیں ہے۔ تقریباً اس قسم کی یہ آیت ہے، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ، کرنے کا کام کیا ہے؟ سامعین کرام بہت توجہ سے یہ بات سنیں، ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا، ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ یعنی اگر ایک عام لہجے میں یا عام الفاظ میں اگر آپ یہ بات سننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، دنیا تمہارے لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے۔ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ ہم سب نے من حیث القوم یا من حیث الامت اپنا یہ کام ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے دنیا میں آ کے۔ پھر تو طریقہ کار ہے اور وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ شریعت جو ہے، یہ دین اسلام جو ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو، فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر کسی راستے پر نہ چلو۔ منزل سامنے کرام بالکل واضح ہو جانا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ منزل اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے سامنے کرام، میں نہایت دھیرے سے یہ بات کر رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جذباتیت سے لگا ہوا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں وجود حقیقی صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی چاہے جانے کے قابل ہے، اللہ ہی محبت کے قابل ہے، انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ زندگانی کا حاصل تو ایک ہی ہے سامنے کرام، اللہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خوب اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اصل میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ہم نے تو اللہ کے سوا اور معبودوں سے دل لگا لیا ہے، یہ میں ہوں، یہ میری ذات ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ کارخانہ ہے، یہ میری کرسی ہے، اور یہ میرا عوامی عہدہ ہے، یہ فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے۔ ہم تو اس چکروں میں بھول بھلیوں میں، یہ تو ہمارے مقصد ہے ہی نہیں، یہ تو منزل ہے ہی نہیں ہماری، یہ تو ضروریات ہیں۔ آپ چاہے جو بھی بن جائیں دنیا میں، وزیر اعظم بن جائیں، لیکن وہ تو کوئی چیز نہیں ہے سامنے کرام۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک تماشا بنا لیا ہے، یہ دیکھیں سالگرہیں آتی ہیں تماشا بنا لیتے ہیں، پھر رمضان کو بھی آپ نے ایک تماشا بنا لیا ہے، خاص کر میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، میڈیا پہ ایک رمضان میں ایک تماشا، رمضان ٹرانسمیشن کا ایک تماشا لگ جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں
یہ ساری باتیں یہ ہم کر رہے ہیں، ہم لغویات میں پڑ گئے، لغویات. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دنیا ایک اہم مقصد کے لیے ہے. ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، بھجوایا ہے، اور وہ بہت مقصد عظیم و شان ہے سامنے کا. وہ مقصد وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے. اب وہ رب کی طرف جائیں گے کیسے؟ رب سے ملاقات کا اپنے آپ کو اہل کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے کمر کسنا ہوگی. فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، کمر کسنا ہوگی. نفسانی خواہشات کو پرے ہٹانا ہوگا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. برائی کیا ہے کہ آپ ظاہر کی طرف دیکھنے لگے، یہ برائی ہے. ہم تو برائی شراب یا جوا اور یا اس کو زنا، اس کو برائی کہتے ہیں نا، وہ تو اپنی جگہ ہیں، درست ہے. لیکن اصل برائی کیا ہے؟ اصل برائی یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور آپ اس شخص کا کہنا ہرگز نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا اور اب وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے. تو فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ، اٹھ کھڑے ہون، کمر کسنا ہوگا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم تو کمر ہم نے تو دنیا کے لیے کمر کس لی ہے. دنیا منزل ہے، پھر دنیا کے لیے کمر کس لی ہے. آپ دیکھیں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے آج کے معاشرے میں، مسلمانوں میں میں تذکرہ کر رہا ہوں. یعنی ہم حرام حلال کے قائل نہیں ہیں، بس دنیا کا فائدہ حاصل ہو چاہے جس طریقے سے، وہ رشوت ہو یا وہ کرپشن ہو یا وہ کسی کے اور طریقے سے ہو، بس جائز ہو ناجائز ہو. دیکھیں جائز طریقے سے حلال کمانا بھی حرام ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر آخرت آپ کی ترجیح نہیں. آپ کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں نا، باہر جو جاتے ہیں بڑے ایماندار لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں اور یہ اور وہ، لیکن وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ ان کی منزل نہیں ہے، مانتے تو ہیں لیکن اللہ ان کی منزل نہیں ہے. اسی طرح ہماری منزل بھی اللہ نہیں ہے، مانتے تو ہیں. فرق کیا ہو گیا؟ نہیں. فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، کمر کس لو، اٹھو، کمر باندھو. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو بہرحال سامعین کرام فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، استغفار جو ہے سامعین کرام، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے، یعنی استغفار کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جو گناہ ہیں آپ نے کیے ہیں، جو گناہ آلود زندگی آپ نے گزاری ہے، اس سے آپ تائب ہو جائیں اور اللہ سے توبہ کریں، اور اس کے راستے پر یعنی اپنی سیدھ اس کی طرف کر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. استغفار کا جو معنی میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو. ہمیں تو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہے، مجھ میں کیا خرابی ہے. ہر شخص جو ہے کہتا ہے کہ بھائی میرا تو نظریہ صحیح ہے، اللہ کو میں مانتا ہوں، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، میں اس کی عبادت کروں یا نہ کروں. یعنی یہ ہمارے خیالات ہیں. نماز کی اسے کیا ضرورت ہے، روزے کی بس کلمہ پڑھو اور جس طرح چاہے مرضی زندگی گزارو. یعنی یہ بہنے ہی 100% ہم ایسا ہی کر رہے ہیں. زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے زندگی گزارنے میں تباہی ہے.
اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، اپنی معرفت نہیں ہے، پھر اپنے مقصد حیات کو ہم نہیں جانتے، پھر جو راستہ ہم نے یعنی جس منزل کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے یعنی دنیا کا، اس کی تباہ کاریوں سے ہم غافل ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی گزار رہے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ چند کام کر لینے سے آپ اپنی معراج تک نہیں پہنچ سکتے سامنے کرام۔ انسان، یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی ایک معراج ہے، اور معراج کسے کہتے ہیں کہ آپ واصل بالحق ہو جائیں، واصل بالحق، حق سے مل جائیں، یا اگر آسان الفاظ میں آپ کو کہوں تو یعنی آپ اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اور جب یہ کر لیں گے آپ، اب یہ جو منزل ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اس سے دیکھیں یا تو یہ بات آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، یا تو میں اور آپ یا یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں مصروف ہے یا نہیں کر رہا، یعنی میں یا آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یقیناً آپ میرا ساتھ دیں گے، یعنی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ رضائے الہی کے راستے پر گامزن نہیں ہے، یہ اپنی منمانی چاہتا ہے، اور یہ اپنی خواہشات نفس کے بنا جینا چاہتا ہے، خواہشات نفس۔ اب یہ خواہشات نفس یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی آپ کے یعنی پڑوس میں ایک فیملی ہے، وہ نان جمی کی محتاج ہے، اور آپ نے کمر کس لی ہے نفل عمرے کی رمضان میں، مثال کے طور پہ عرض کروں، یعنی ضروریات اور بھی ہیں، لیکن آپ نے ایک نفل کام کا ارادہ کر لیا ہے کہ بھئی وہاں بڑے مزے ہیں اور اے سی ویسی اور سب، چند دن جو ہے وہاں گزاراتے ہیں، سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، کھابے بھی کھا لیں گے، سیریں بھی ہو جائیں گی، اور ذرا ماحول بدل جائے گا، اور یہ دیکھیں عمرہ اپنی ایک جگہ ہے اس کی حیثیت، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے عمرے کی ویسی ایک مثال دی کہ آپ مثال کے طور پہ دوسری میں مثال دوں کہ صبح کی نماز کو اٹھنا جو ہے وہ چاہیے، اب آپ یعنی کوشش نہیں کرتے، ارادہ نہیں رکھتے، آپ کہتے ہیں نہیں میں صبح کی نماز وقت میں نہیں پڑھوں گا، یعنی آپ نے اس کو ہلکا لے لیا، پھر آپ جو ہے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نوافل شروع کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ تہجد ہے جو کہ ہمارے لیے نفل ہے، فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، چھٹی نماز جو ہے ہمارے لیے وہ تہجد کی، وہ ایک آدمی اٹھتا ہے کہ بھئی تہجد کے بڑے فضائل ہیں، پھر تہجد پڑھ کے ابھی اذان نہیں ہوتی، وہ سو جاتا ہے، اور پھر وہ جب سورج نکل آتا ہے، جب فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر اس وقت وہ اٹھتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے دل میں کہتا ہے یار میں نے تو بڑی ہمت کی ہے، تہجد پڑھا ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، یعنی فرض آپ سے رہ گیا، آپ نے نفل کر لی، یعنی اس طریقے سے عمرے کی جگہ اگر اس طریقے سے آپ سوچیں، یعنی ہم نوافل کی بعض اوقات یعنی اہتمام کرتے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں جو استغفار کی میں بات کروں سامعین کرام، استغفار یہ ہے کہ آپ گناہ آلود زندگی کا آپ کو احساس ہو۔ اب گناہ آلود زندگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گناہ، اصل میں ہر چیز کی میں کیا کروں، ہر چیز کی تفصیل کرنا پڑتی ہے، ورنہ یعنی جو نئے سننے والے ہیں وہ پھر مراد کچھ اور لے لیتے ہیں، میری مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ گناہ آلود زندگی ہے کیا؟ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کا نصب العین نہیں ہے، رضا الہی،
اور آپ نے بحیثیت مقصود دنیا کا انتخاب کر لیا ہے اور دنیا آپ کی ترجیح ہے، آخرت نہیں ہے، اب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے یا گزاریں گی یہ ایک گناہ آلود زندگی ہے۔ اس میں آپ چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے زکوٰۃ دیں، چاہے حج کریں، جو کچھ بھی کریں، یعنی فرائض، نوافل، یعنی سارے آپ نے نیت خراب کر لی دنیا میں رہنے کی، تو یہ ایک گناہ آلود زندگی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے، اور اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ آپ یہ فرائض مثال کے طور پہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن نیت آپ نے دنیا کی بنا لی ہے، ترجیح دنیا ہے آپ کی، تو نیت تو خراب ہو گئی۔ اللہ کو آپ نے اپنے اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، حقیقی یاد سے، بر زبان اللہ اللہ، در دل گاؤخر، این چنی تسبیح کہدارہ دسر، ایسا کوئی شعر ہے کہ آپ زبان سے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے گاؤخر ہے، گدھے اور گائے ہیں، یعنی جو ماں سے ماں ہیں، یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ یعنی ذہن میں آپ کی دنیا پھر رہی ہے، ہاتھ میں آپ تسبیح پھرا رہے ہیں، تسبیحات پھرا رہے ہیں، یا آپ نے وہ انگوٹھی باندھی ہوئی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل جو ہے دیکھا جاتا ہے منزل کو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مطالبہ ہے اللہ کا کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تائب ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اور اس کی طرف سر جھکا دو، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ ہم نہیں کرتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے سامنے پوری طرح سر، پوری طرح نہیں، آدھی طرح بھی نہیں کرتے، سر نہیں جھکاتے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو ہماری جو معاشرتی کچھ مجبوریاں ہیں اور رواج ہے، ہم نے دین کو سمجھا تھوڑی ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، کس لیے ہے، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں اور کیا کرنا ہے، یہ سمجھ تو نہیں ہے۔ تو اب یہ جو زندگی گزر رہی ہے نا، یعنی یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام گناہ آلود زندگی ہے۔ خواہ آپ اس میں نیک کام بھی کر رہے ہیں لیکن نیت آپ کی گڑبڑ ہو گئی، خراب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، استغفار مانگو، توبہ کرو، غلط گناہ آلود زندگی سے، گناہ آلود زندگی میں نے آپ کو، اور اللہ کی طرف رخ باندھ لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف تائب ہو جاؤ، اللہ کو منزل بنا لو اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ما انا من المشرکین۔ اور بس یہ فاستقیموا الیہ واستغفروا، یہ دو جملے ہیں سامعین کرام لیکن بہت بنیادی ہیں۔ کمر کس لینا، فاستقیموا الیہ، کھڑے ہو جاؤ، رخ باندھ لو، میں نے آپ کو تفصیل کی، واستغفروا، اس سے معافی مانگو۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نادم ہوں گزشتہ بے مقصد زندگی سے، اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیرتا ہوں، اب اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے اور اللہ ہی کی رضائیں میں نے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ استغفار ہے سامنے کرام، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تائب۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ شرک ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، یعنی اللہ کے ساتھ اگر آپ نے کسی اور کو بھی مقصود بنا لیا، مقصد حیات بنا لیا، اور ظاہر ہے سامعین کرام ہم میں سے اکثر نے اپنا قبلہ اور کعبہ دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا ہی ہماری ترجیح ہے، اور یہ یعنی میں بہت اصرار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی انہوں نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اور بھی معبود مقصود بنا لیے ہیں،
ہمارا مقصود تو اللہ ہے ہی نہیں سامنے کرام. بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. بعض لوگ جو ہیں یعنی پھر مجھے کہتے ہیں یار تم تو ہمیں شرک کی طرف دھکیل ہو. میری کیا مجال؟ آپ اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو پہچان لو، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو تو آپ موحد ہو. آپ کو تو توحید کا درس دیا گیا ہے. آپ کے ہاتھ میں توحید کا جھنڈا ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں تو غیر اللہ کا جھنڈا ہے. دنیا داری آپ کو یعنی آپ نے ترجیح بنا لیا ہے دنیا داری کو. آخرت کو آپ نے بحیثیت منزل مقصد بھلا دیا ہے. آپ کی مقصود تو دنیا ہے. تو یہ تو شرک مشرکانہ افعال ہیں سامنے کرام. دیکھیں ایک تو مشرکانہ قول ہوتا ہے، ایک مشرکانہ افعال ہوتے ہیں. مشرکین مکہ بھی غیر اللہ سے استمداد مانگتے تھے، مدد مانگتے تھے. ہم بھی غیر اللہ، ہمارے صرف وہ شرک کی جو بت ہیں وہ بدل گئے ہیں. ابھی تو بڑا بت جو ہے وہ روپیہ پیسہ بن گیا ہے. ذاتی عزت، شہرت، عزت، دولت، یہ سارے ہمارے یعنی ہماری ترجیحات ہیں. یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج کل تو یہی ہے. عزت چاہتے ہیں ہم، اپنی عزت. آپ دیکھ لیں، میں تو تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ تو مشرکانہ افعال ہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جھک جانا پسند ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے یعنی شریعت، اس کے سامنے یہ سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں. تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر مشرکانہ فعل ہو جائے گا. بہرحال سامنے کرام ان الفاظ کے ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. قل انما، ترجمہ سنا دیجئے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ، اٹھو کمر کس لو اس کی طرف. واستغفروہ، اور اس سے معافی طلب کرو. وویل للمشرکین، اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. Say, I am only a human like you. It is inspired in me that your God is one God. So be upright towards him and seek forgiveness from him. And woe to the idolaters. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔